الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تبارک وتعالی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت ہم نماز فجر کے بعد ایک اہم موضوع پر کلام کرنے کے لیے قرآن اکیڈمی ملتان میں موجود ہیں۔ کراچی سے آمد ہوئی تھی اور ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس موضوع پر کچھ کلام کیا جائے۔ فتنہ انکار حدیث یہ اس وقت ہمارا موضوع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا فتنہ جو کہ ماضی میں بھی رہا ہے اس امت کے درمیان میں، اور ماضی قریب میں بھی اور آج بھی ہم اس کے مختلف شیڈز یا گوشوں کو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کا سرے سے انکار کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ ایک ہے وہ علماء کی بحث، محدثین کی بحث کہ وہ احادیث کے یا روایات احادیث کے معیارات کے مطابق اس کی کوئی گریڈیشن کرے کہ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، یہ ضعیف درجے کی حدیث ہے، یا یہ سرے سے حدیث شریف نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ علمی مباحث تو 14 صدیوں سے امت میں موجود رہے، لیکن یہ بات کہ سرے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو تسلیم کرنا، اس سے انکار کیا جائے، اور سرے سے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی حدیث شریف کا انکار کیا جائے، یہ تو یقیناً ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور جو خود قرآن حکیم کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے۔ جہاں تک لفظ حدیث و سنت کا تعلق ہے، ہم لوگ عام طور پر عام گفتگو میں اس کو ہم معنی کے طور پر، سینونیمز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت میں ایسے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں ایسے ہے۔ البتہ جب علماء فقہا اس پر کلام کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ حدیث کا لغوی مفہوم ہے بات، یہ لفظ قرآن حکیم میں قرآن کے لیے بھی آیا، وہاں مراد ہوگی اللہ کی بات، لیکن جب ہم لوگ حدیث کہتے ہیں تو مراد ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو ہم حدیث اور سنت کو ہم معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، البتہ جو اہل علم ہے، فقہا ہیں، حدیث کو لغوی طور پر کہتے ہیں بات، لیکن سنت کو زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں جب علمی مباحث کا بیان ہوتا ہے، تو سنت زیادہ جامع لفظ ہے۔ اچھا، سنت بھی لغوی طور پر اس کا مفہوم قانون ہوتا ہے، سنت اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ۔ تو جب سنت رسول کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں 3 بنیادی باتوں کو زیر گفتگو لایا جاتا ہے۔ ایک ہے رسول اللہ علیہ السلام کا قول، ایک ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، اور ایک ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر۔ تقریر کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے کچھ کہا نہیں معاف کیجیے گا، اس سے روکا نہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، کیونکہ اگر وہ کام خلاف شریعت ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام منع فرما دیتے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا قول، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر، یہ عام طور پر محدثین اس کو سنت رسول کے ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ 2 دلچسپ نقطے اور بھی ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے جن کو جمع تو فرمایا صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہیں بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذیل میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کا بیان، آپ کے حسن کا بیان، آپ کی مبارک اداؤں کا بیان، آپ کی ظاہری شکل و صورت کا بیان، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان، اس کو بھی اسی ذیل میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن معروف بات رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اس کو سنت رسول کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ اس وقت ہمارا موضوع کیا ہے کہ یہ انکار سنت کا فتنہ یہ ہے کیا بھلا، اور اس کے حوالے سے ایک عام مسلمان، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو کیا بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے؟ کچھ جملے ہمارے ہاں ماضی میں بڑے معروف رہے ہیں، اور زیادہ تر اب یہ ہمارے ہاں کبھی کبھی میڈیا پر آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر یہ چلتے ہیں ہمارے بچوں کے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں۔
عام مساجد میں ظاہر بات ہے جملے کبھی سننے کو نہیں ملیں گے ہمیں، لیکن یہ جو ہماری مین اسٹریم لائن جس ایجوکیشن کے اندر جا رہی ہے، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور پھر میڈیا کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو بڑے آرام سے کہتے ہیں کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا قرآن محتاج ہے کسی تشریح کا؟ اب یہ بڑا امپریسو قسم کا جملہ ہے، میں نے ذرا سختی سے تو کہا ہے آپ کے سامنے، قرآن اللہ کا کلام ہے بھائی، کیا وہ کسی تشریح کا محتاج ہے؟ کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا قرآن کے سوا کسی اور شے کی ہمیں ضرورت ہے؟ یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ ویسے تو آج کل فتنے تو کچھ اور ہیں، اب تو انہی اداروں کے اندر، سب نہیں لیکن کئی بڑے شہروں کی یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، میں تو خدا کو نہیں مانتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اس بچے سے پوچھا جائے تمہارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے جنازہ پڑھا تھا، میں قبرستان گیا تھا۔ کیوں گئے تھے تم؟ وہ دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ کس سے دعا کی تھی تم نے؟ میں تو اللہ سے دعا کی تھی۔ تم اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں ہاں میں اللہ کو تو مانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ذرا سطحی قسم کا معاملہ، بڑی سطحی قسم کی بات کہ فیشن بن گیا یہ کہنا۔ لیکن بھارت ان کو پڑھانے والے بعض پروفیسرز جو ہیں یا ان کے فیکلٹی ممبرز، یہ ہمارے ہاں یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا بھی ہے اور ہے بھی دنیاوی اعتبار سے کوالیفائڈ ہے، ان کے یہاں تو یہ فیشن بن چکا ہے کہ اب ذات باری تعالیٰ پر ہی بحثیں ہو رہی ہیں، خدا کے وجود پر بحث ہو رہی۔ ایتھیزم بڑھتا ہوا ایک انورٹڈ کاما میں اگر گوگل پہ آپ ٹائپ کریں وہ ریلیجن محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑا وہی ہے معاذ اللہ، لیکن ساری بات وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بات ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ لوگ جو ماضی میں رہے، اچھا ماضی میں تو وہ لوگ بھی تھے جو انکار سنت کے فتنے میں مبتلا تھے، جن کو عربی بھی آتی تھی، جن کا کچھ ہمارے امت کے اسلاف کے کام پر کچھ ان کی نگاہ بھی تھی، انہوں نے احادیث کے مجموعے بھی کچھ کھنگالے ہوئے تھے۔ آج وہ لوگ ہیں جو قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ کر اس طرح کے مباحث شروع کرتے، قرآن کے علاوہ تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں، یہ خواہ کی پابندیاں لگا رکھی وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ۔ میں چند جملے اور آپ کے سامنے رکھوں۔ کچھ تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کیا قرآن کافی نہیں، کیا قرآن تشریح کا محتاج ہے۔ کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ احادیث سے تو بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، حدیث سے تو بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، امت میں فرقہ واریت آئی ہے تو ایک حدیث کی وجہ سے آئی، معاذ اللہ۔ اس کا جواب میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ کہ دیکھو نا نماز کا طریقہ ایک نہیں، یہ بھی بڑا چپتا ہوا ایک جملہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے آگے بڑھ کر چند احادیث مبارکہ کو لیتے، اس کا بیک گراؤنڈ ان کے علم میں نہیں ہوتا، اور پھر کہتے دیکھو جی حدیث شریف میں تو ایسی بات آئی، یہ دیکھو جی پرائیویسی کے معاملات حدیث شریف میں بیان ہوئے۔ عجیب بات ہے، آگے ذکر کر دیں گے، پرائیویسی کے معاملات اگر احادیث میں بیان نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ اگر جب ہم کہتے ہیں کہ دین پوری زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے تو زندگی کی پرائیویٹ معاملات کے لیے بھی رہنمائی عطا کرے گا۔ اگر بات پرائیویسی کی چلی تو کچھ حیا سے متعلق، میں ذرا محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیانات تو خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ یہ دیکھو جی حدیث کے اندر تو بڑا کنٹراڈکشن ہوتا ہے، بڑے تضادات ہوتے ہیں، خامخواہ اس کو ماننے کی باتیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ حدیث والے اسلام نے تو بڑا مشکل بنا دیا اسلام کو، تو ہمیں احادیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ وہ چند معروف جملے جو ماضی قریب میں بھی ہمارے معاشرے میں رہے، اور اگر یہ جملے ہمارے سامنے آئے تو ایک الارم تو بج جائے۔ آج کی نشست کا ایک بڑا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ یہ جملے اگر ہمارے سامنے آئے، ہمارے ینگسٹرز کے سامنے آئے، ہماری ینگ جنریشن کے سامنے خاص طور پر آئے، تو الارم ضرور بج جائے کہ کچھ غلط بات ہمارے سامنے آئی، پھر کھنگالیں کہ اس کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا۔ اب وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن کے سوا کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن حکیم کو مانتے ہیں۔ تو آئیے قرآن حکیم سے معلوم کیے لیتے ہیں کہ پیغمبر کی حیثیت ہوتی کیا ہے، اور کیا پیغمبر پر صرف کتاب نازل ہوتی یا پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوتا ہے۔ پھر آئیے اسی قرآن سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا اس قرآن کی کوئی تشریح کی بھی ضرورت ہے، کیا وہ تشریح پیغمبر کی ذمہ داری ہے بھی کہ نہیں، اور کیا وہ تشریح قرآن کے علاوہ کوئی شے ہوگی، اور کیا وہ تشریح اللہ رب العالمین نے جس نے قرآن عطا کیا، کتاب عطا کی، اس نے عطا بھی فرمائی ہے کہ نہیں۔ مطلق اگر ان حوالوں پر کلام کیا جائے تو یہ جو گھنٹہ بھر ہمارے پاس ہی ختم ہو جائے گا، تو میں صرف آپ کی دلچسپی کے لیے چند مقامات کا اشارہ کرتا ہوں، آخر میں کچھ کتابوں کے حوالے دے دوں گا انشاءاللہ تعالی، تو یہ تفصیل سے اس موضوع پر
کچھ بنیادی معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثلاً قرآن حکیم میں 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی بات آتی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ذکر آیا کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ رسول میرا جو کچھ فرماتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتا، وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ سورہ نجم کے شروع میں آتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ رسول صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بس وہ آئے اور تمہیں کتاب دے کے چلا جائے، بلکہ اللہ کہتا ہے اس کی فالوئنگ کرنی، اس کی اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ چنانچہ یہ بات بھی سورہ نساء میں ہے کہ آیت نمبر 64 میں ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جب کبھی بھی رسول کو بھیجا تو اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ مستقل موضوع ہے قرآن کا، اطاعت رسول کا۔ پھر قرآن رسول کے اختیارات بیان کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں، مراد حکم جو دیں اسے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ اگلے حصے میں نہاکم ہے نہیں کے معنی میں، منع کے معنی میں، تو پہلے حصے کا ترجمہ حکم کے طور پر لیا جائے گا کہ رسول جو دیں، مراد جو حکم دیں اسے مانو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ خود رسول کے اس اختیار کو بیان کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کو حلال حرام کے اختیار بھی دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، رسول علیہ السلام ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ یہ حلال حرام کرنے کا اختیار پیغمبر کو ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ بات پہلے آئی کہ وہ اللہ کی وحی کے مطابق کلام کرتا ہے، پیغمبر اپنی خواہش سے ارشاد کچھ بھی نہیں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ پیغمبر کا کام صرف یہ نہیں کہ آ کر وہ کتاب تلاوت کر کے چلا جائے، بلکہ اس کی تعلیم بھی دے۔ اب دیکھیں، تعلیم دینا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک استاد کلاس میں آئے اور ایک ٹیکسٹ بک کھلوائے، چلو پیراگراف نمبر 5 نکالو مثال کے طور پر پیج نمبر 78 پر، اور اس کی ریڈنگ کرو، یہ تو ریڈنگ ہو گئی، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، تو بھی استاد کی ضرورت کائے کو ہے؟ بچے آرام سے گھر پہ آج کل تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں گے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن نہیں، وہ استاد اس پیراگراف کو پڑھواتا ہے یا پڑھتا ہے خود، اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ یہ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اس کو ہم تشریح کہتے ہیں، یہی استاد کا اصل کام ہے کرنے کا جی۔ تو اور یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ ٹیکسٹ بک کے علاوہ کوئی شے ہوگی؟ اچھا، قرآن سے پوچھے، 4 مرتبہ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو بیان کیا، 4 مرتبہ، 2 مرتبہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 129 میں، اور پھر سورہ آل عمران میں بھی ایک مرتبہ، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی، چاروں جگہ ایک ہی الفاظ آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور علیہ السلام ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور ان کا تزکیہ کرتے اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے۔ اور بھائی پہلے کام میں تلاوت تو آ گئی، تلاوت کیا ہے؟ پڑھ کر سنانا بھی، اور اس کے علاوہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو احکام کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اسی آیت میں تلاوت آیات کا تذکرہ الگ ہے اور تعلیم کتاب کا تذکرہ الگ ہے، اور تعلیم سے مراد وہی کتاب کو الیبوریٹ کرنا، اس کی تشریح کرنا۔ اور حد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تعلیم کرنے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے بیان بھی ہم نے پیغمبر کو عطا کیا۔ یہ سورہ قیامہ میں ذکر آتا ہے، سورہ قیامہ میں ان علینا، آیت نمبر 19 سے آگے کے الفاظ ہیں 16 سے 19، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ حضور علیہ السلام کی خواہش ہوتی کہ فوراً لے اور فوراً لوگوں کو پہنچائے، اللہ نے تسلی دی آپ پریشان نہ ہو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کر دینا، محفوظ بھی کرنا مراد، اور اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اے نبی جب اس کا پڑھنا مکمل کر لیں، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ لے آپ کے سامنے، پھر آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ بیان کیا ہے؟
اس کی الیبوریشن ہے نا، اس کی وضاحت ہے، اس کی تشریح، تو اس کا پڑھانا ہمارے ذمے، اس کا جمع کر دینا ہمارے ذمے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے. لیکن مجھ اور آپ تک اللہ کے الفاظ کس کی زبان سے پہنچے؟ امام الانبیاء کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھ اور آپ تک اس کی تشریح بھی امام الانبیاء کے ذریعے پہنچے گی. اور یہ بات تو واضح ہے نا کہ تشریح کتاب کے علاوہ کچھ شے ہوتی ہے نا. ایک ہے ٹیکسٹ بک، درسی کتاب کسی طالب علم کی، اور ایک ہے اس کی الیبوریشن، وہ اس ٹیکسٹ بک کے علاوہ کوئی شے ہوگی نا. اس کو آپ اور میں عام طور پر سنت و حدیث کہتے ہیں. ٹیکنیکل مباحث اپنی جگہ پر، عام طور پر ہم اس کو سنت رسول کہتے ہیں، مگر وہ قرآن کے علاوہ کوئی شے ہے. تو یہ چند مقامات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے. ابھی 2-3 دلچسپ مقامات میں اور آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ منکرین سنت بیچارے وہ عمل کرتے کیسے ہوں گے. خیر، ایک اور نقطہ بھی بڑا قابل قدر ہے. یہ تو تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، بلکہ کئی پیغمبروں کو بھیجا ہو اور کوئی کتاب نہ دی ہو. پچھلی کتاب چلی آ رہی، بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھائے، ہزاروں انبیاء آئے ہیں. شریعت کون سی کتاب میں آئی؟ تورات میں آئی. ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام موجود، تورات عطا ہو رہی. ہارون علیہ السلام بھی موجود ہے، ان کو تو عطا نہیں. اور بعد کے کئی انبیاء جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کو کوئی کتاب عطا نہیں ہوئی. یہ ثابت شدہ بات ہے کہ پیغمبر آئے ہوں اور کتاب، معاف کیجیے گا، پیغمبر آئے ہوں اور ساتھ کتاب نہ آئی ہو. پچھلی کتاب چل رہی، یہ کہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب آ رہی ہو اور ساتھ پیغمبر نہ ہو. خود اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کتاب کے ساتھ پیغمبر کا ہونا لازم ہے. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہ تو ثابت شدہ بات ہے کہ بہت سے پیغمبر آئے، ان کو کتاب نہیں دی گئی، پچھلی کتاب چل رہی. لیکن یہ کہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ پیغمبر نہ آیا ہو. اچھا، حضور علیہ السلام کی نبوی زندگی کتنی ہے جی؟ 23 برس. اتنا ہی ٹائم لگا قرآن حکیم کے نزول میں. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ایک ہی دن میں پورا قرآن نازل کر دیتا؟ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ہر ایک کے پاس ایک لکھا ہوا نسخہ 1 یا 10 آ جاتے؟ لیکن نہیں، 23 برس کی نبوی زندگی ہی میں 23 برس میں قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اچھا، اس بات کی دلائل کہ قرآن حکیم کے کتاب کے علاوہ بھی پیغمبر پر وحی آتی ہے، بہت پیارا سادہ سی ایک دلیل ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی. ٹھیک ہے، کب عطا ہوئی؟ جب فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا، اس کے بعد تورات عطا ہوئی. اچھا یہ بتائیے، فرعون کے دربار میں پیش ہوئے، حاضر ہوئے موسیٰ علیہ السلام، معجزات اللہ نے عطا فرمائے، پوری رہنمائی اللہ نے عطا فرمائی. جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس کلام کرو، جی میں تمہارے ساتھ ہوں. موسیٰ تم بھی جاؤ، ہارون تم بھی جاؤ، میرا ذکر بھی کرو. کتنی وضاحت قرآن میں آتی، 550 سے زیادہ آیات میں کم و بیش موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. تقریباً 550 سے زیادہ آیات میں اہل علم نے شمار کر کے بیان کیا اس کو. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ ساری جو تحریک چل رہی ہے، بنی اسرائیل کی اصلاح کرنی ہے ابھی ان کو، بلکہ غلامی سے پہلے نجات دلانی ہے، فرعون اور آل فرعون کو بھی دعوت حق پیش کرنی، یہ سارا تورات سے پہلے ہو رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں آ رہی تھی؟ وحی آ رہی. جب ہجرت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر تورات عطا ہوئی ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ پیغمبر پر کتاب کے علاوہ وحی نازل ہوتی ہے. امام بخاری نے ایک باب باندھا، وہاں پہ وہ ایک آیت لے کر آئے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی ہم نے آپ پر وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی. امام بخاری اس آیت کو لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث رسول کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے. کیوں؟ معروف بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو باقاعدہ کوئی کتاب عطا نہیں ہوئی، وہی آئی ہے ان پر، وہ تو قرآن بھرا ہوا ہے اس سے، قرآن میں کئی مرتبہ ان کا تذکرہ آتا ہے. تو امام بخاری اس آیت کو لا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کتاب کے علاوہ وحی عطا فرمائی. یہ دلیل ہے کہ پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے. اچھا، اس بات کے کئی دلائل قرآن حکیم میں ہیں. میں آپ کے سامنے 2 بات کا اشارہ کر دوں. ہم سب ماشاءاللہ قرآن حکیم کے طلبہ ہیں، الحمدللہ حاصل کرتے علم یہاں پہ ماشاءاللہ باقاعدہ فجر کے بعد سلسلہ برسوں سے جاری ہے الحمدللہ. تو تحویل قبلہ کا موضوع پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں، قبلے کی تبدیلی کا موضوع جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں آیا دوسرے پارے میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسرے پارے کے آغاز میں، اے نبی جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اس لیے وہ مقرر کیا تھا، اور اب اس کو تبدیل جو کیا جا رہا ہے، تو یہ تبدیل کیا جانا، مقرر کیا جانا اصل میں تو آزمائش کا معاملہ تھا.
پہلے مکے میں صحابہ کرام تھے، ان کے لیے آزمائش کا معاملہ، اب جب آپ مدینہ شریف آ گئے اور قبلہ بدلا جا رہا ہے تو بنی اسرائیل میں سے جو یہود ایمان لائیں گے ان کے لیے آزمائش کا معاملہ، پچھلے والوں کے لیے کہ ان کی نسبت تھی کعبہ شریف کی طرف، ان کو کہا جا رہا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت المقدس کی طرف۔ جب مدینہ شریف آپ آ گئے تو تحویر قبلہ کا موضوع آ رہا ہے اور موقع آ رہا ہے، اب آزمائش زیادہ کس کے لیے ہو جائے گی؟ بنی اسرائیل کے لیے، ان کی نسبت کدھر ہے؟ بیت المقدس کی طرف، ان کو کہا جائے گا کس طرف رخ کرو؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو ہم نے پچھلا مقرر کیا تھا یہ ہم نے مقرر کیا تھا، یہ جو اللہ فرما رہے ہم نے مقرر کیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ انفارمیشن دے رہا ہے سورۃ البقرہ میں۔ باقی قرآن حکیم میں کوئی آیت ایسی نہیں کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ بیت المقدس کو جو ہے وہ قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ یہ تو حضور نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں۔ اللہ تعالیٰ تو مدنی دور میں جا کر سورۃ البقرہ نازل فرما کر اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ جس قبلے پر آپ تھے پہلے، یعنی بیت المقدس کی طرف، وہ ہم نے مقرر کیا تھا، الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم لوگوں کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اب آپ رخ کر لیجئے بیت اللہ شریف کی طرف، اور اس کو ہم نے مقرر کر دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ میں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے کئی مقامات قرآن حکیم کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جہاں ایک معاملہ ہوا ہے لیکن قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے، اس کا حکم نہیں ملتا قرآن حکیم میں۔ جمعے کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، سورۃ الجمعہ میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اذا نودی، جب پکارا جائے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ خود کنفرم کر رہا ہے کو پکارنے کا طریقہ تو موجود ہے، وہ قرآن میں کہا ہے، وہ قرآن حکیم میں تو نہیں۔ وہ تو صحابہ کرام میں سے بعض کو خواب بھی آیا اور حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا، اذان کے طریقے کو جاری کر دیا، لیکن اللہ کنفرم کر رہا ہے کہ پکارنے کا کوئی طریقہ موجود تھا جس کو آپ اور میں اذان کہتے ہیں۔ اسی طرح جو غزوہ بنو نذیر کا معاملہ ہوا، سورۃ الحشر میں ذکر آتا ہے نا، اگر میں صرف یہ جملہ کہوں درختوں کو کاٹنے والا معاملہ، تو بہت سارے ساتھیوں کے واقعہ یاد آ جائے گا کہ یہود کا قبیلہ بنو نذیر، اس کا جب محاصرہ کیا گیا ہے تو اس محاصرے کے دوران کچھ ان کے باغات کے درخت آڑے آ رہے تھے، تو ان کو کاٹنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ قرآن میں سورہ الحشر کے آغاز میں کہتا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے حکم سے تھا۔ حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ کاٹو، مگر جو کاٹے گئے قرآن کہتا ہے وہ کاٹا جانا جو تھا وہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے تھا۔ وہ اللہ کا حکم تو قرآن حکیم میں کہیں نہیں، دراصل یہ رسول اللہ کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنفرم کر رہا ہے۔ اب کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے نا، اور بھی وہ جو سوالات چپتے ہیں ان کے بھی جوابات آپ کے سامنے مختصراً رکھنے، تو یہ میں نے 3 اشارے اس بات کے کیے ہیں اور 1-2 دلائل اور بھی، کہ کتاب کے علاوہ بھی پیغمبر پر وحی آتی ہے، اور اس کی چند مثالیں، ورنہ ہمارے اہل علم نے کئی ایک اور مثالیں بھی اس میں جمع کی ہیں، انشاءاللہ کتابوں کے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ قرآن حکیم میں یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے کہ وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیں گے۔ اب ایک بڑا دلچسپ مقام ہے، ہم سب ویسے اس مسئلے سے تو واقف ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ اب قرآن یہ تو نہیں بتاتا کہ جنابت کسے کہتے ہیں، اور قرآن یہ بھی نہیں بتاتا کہ خوب پاکیزگی کسے کہتے ہیں۔ مطلب میں کیا کروں، میں 6 دفعہ بالٹی اپنے سر پہ ڈال لوں، آدھے گھنٹے کے لیے شاور کھول لوں، کیا کروں مطلب؟ یہ تو حضور بتائیں گے کہ جنابت کون سی ناپاکی ہے جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزے کی بات، قرآن حکیم میں وضو کے تو پھر بھی چلے فرائض ملتے ہیں ہمیں، سورۃ المائدہ میں غسل کے فرائض بھی نہیں ملتے۔ سورۃ المائدہ میں وضو کے فرائض کا ذکر تو ہے لیکن غسل کے فرائض کا ذکر بھی نہیں۔ اب بتائیے جنابت کی کیا تعریف کریں گے، قرآن تو نہیں بتاتا ہم، اور اگر صرف عربی لغت سے لے کے جانا چاہیں گے تو بہت سے وہ ناپاکی اس طرح کی کوئی بات ملے گی، جبکہ شرعی مسئلہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس سے مراد حالت جنابت ہے، یعنی جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور انٹرسٹنگ بات، ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قرآن حکیم میں وضو کے فرائض موجود ہیں سورۃ المائدہ میں۔ پتہ ہے کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ 6 ہجری کے لگ بھگ نازل ہو رہی، 5-6 ہجری، 6 ہجری کے لگ بھگ اس کے آیات جو ہے نازل ہو رہی۔ نماز کب سے آ رہی تھی جی؟ مکی دور سے۔ تو ہمارے بعض اہل علم نے یہ جوابات بھی پھر دیے، ظاہری بات ہے جب ڈیفینڈ کرنے جاتے ہیں تو کسی کو سوچنے پر مجبور بھی کیا جاتا ہے، اور بھائی کہ اب تک نماز بغیر وضو کے ادا ہو رہی تھی،
نہ وہ وضو کا طریقہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ کو بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو سکھا دیا ہے، اور وضو کے ساتھ ہی نماز چلتی چلی آ رہی ہے۔ ہاں اس کے فرائض کا ذکر رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں سن 6 ہجری میں عطا کیا، تو عطا کیا، کنفرمیشن آ رہی ہے اس کی، یہ نقطہ واضح ہو رہا ہے۔ قرآن وضو کے فرائض سورۃ المائدہ میں دے رہا ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیات کم و بیش کو 6 ہجری میں نازل ہو رہی، جبکہ وضو کے ساتھ نماز ادا کرنے کا معاملہ تو مکی دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو وہ کس نے بتایا تھا؟ وہ رسول اللہ نے بتایا تھا علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے۔ اچھا، ابھی نقطہ کیا چل رہا تھا؟ پیغمبر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی وضاحت کریں۔ وضاحت بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ البتہ ایک لفظ میں آپ کے سامنے جنوباً کا، یعنی حالت جنابت کا رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جو حج کے بعد کے چند ایام، یعنی حج یوم عرفہ ہو گیا، 10 تاریخ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، 11 12 13، یہ کون بتائے گا؟ قرآن تو نہیں بتاتا مذکورہ ایام کون سے۔ اسی طریقے پر گنتی کے چند ایام میں اللہ کا ذکر کرو اور جانور ذبح کرو، یہ کون سے دن ہیں؟ قرآن حکیم تو خاموش ہے، وہ تو نہیں بتاتا۔ حد یہ ہے، قرآن جو نماز کا ذکر کرتا ہے کہ نماز ادا کرو، تو نماز کے ارکان کی طرف تو اشارہ قرآن میں ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، ذکر الہی ہے، لیکن نماز کا معین طریقہ تو قرآن حکیم میں نہیں۔ پہلے ہی فریضہ اگر ادا نہیں ہو سکے گا تو باقی دین کا اللہ ہی حافظ۔ تو یہ صرف چند اشارے، وضو کا ذکر ہوا، حالت جنابت کا ذکر ہوا، غسل کے تعلق سے ایک تذکرہ ہوا، نماز کے طریقے پر کلام ہوا۔ اور وہ پریشان جو ہم ہوتے ہیں نا، نماز کا طریقہ بھی ایک نہیں ہے، وہ بھی ابھی ذکر کر دیتا ہوں میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، جو خواہ مخواہ کا اعتراض ہمارے بھی لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور پریشان ہوتے ہیں، بنیادی سٹرکچر کو دیکھتے نہیں ہیں، فنیشنگ ٹچز کے اوپر غور و فکر کر کے زیادہ پریشان ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں نے حصہ صرف قرآن حکیم کی چند آیات کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھا۔ اطاعت رسول کا معاملہ، رسول علیہ السلام کے منصب کا معاملہ، رسول علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا معاملہ، رسول علیہ السلام کا تعلیم کتاب والی ذمہ داری کو ادا کرنے کا معاملہ، پیغمبر پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کے نزول کا معاملہ، اور پیغمبر علیہ السلام عملاً نمونہ پیش کریں گے اور واضح کر کے دکھائیں گے۔ یہ صرف چند اشارے ہیں جس سے یہ جو فتنہ انکار سنت والا لوگ اٹھاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، اصل نقطہ یہ ہے، اصل میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کو مانتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن حکیم سے اس انداز سے اس فتنے کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، اور کم سے کم اپنے ذہنوں کو صاف رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کے، اپنی نسلوں کے ذہنوں کو صاف رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتماد اور اعتبار ہونا چاہیے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی۔ اچھا، ایک نقطہ مختصراً ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ کیا وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے اس فتنے میں کچھ لوگ مبتلا رہے یا ہوتے رہتے ہیں؟ اہم ترین بات تو وہ ہے جو سورہ نساء کے درس میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں اطاعت رسول پر سب سے زیادہ زور سورۃ النساء میں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی۔ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ نفاق کے حوالے سے منافقین کی جو نفاق کے مرض کے نتیجے میں جو ان کے کرتوت ہیں، ان کو سورہ نساء میں بھی بہت زیادہ نمایاں کیا گیا۔ اس میں قتال سے فرار ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے فرار ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت سے فرار ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت سے فرار ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی شخصی اطاعت، ان کو رسول مان کر ان کی اطاعت کرنا یہ بھاری گزرتا تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر کی شخصی اطاعت کرنا ان پر بڑا بھاری تھا۔ اور بات سیدھی بھی ہے کہ دیکھیے، قرآن یعنی سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے، قرآن حکیم کی وضاحت اگر پیغمبر کے اسوہ سے سامنے آئے گی تبھی قابل عمل معاملات میرے سامنے آئیں گے، اور عمل کے میدان میں قدم رکھنے میں نفس تو آڑے آتا ہے، اور اس نفس ہی کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں دیگر دنیا کی محبت کہیں، مال کی محبت کہیں، اس میں پڑ جانے کی وجہ سے بندہ پیغمبر کی شخصی اطاعت سے فرار اختیار کرتا ہے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ یہ انسانی تو ہے، اللہ اکبر کبیر، یہ ایک کھوپڑی کا خناس۔ آج بھی جو ہمارے لبرلز اور سیکولر مائنڈڈ لوگ بڑے آرام سے دین کے مسلمہ یعنی اگریڈ اپون معاملات پر لب کشائی کرتے، تو وہ بھی یہ کہہ جاتے ہیں کہ بھائی انسانی تو تھے نا۔ عبداللہ بن ابی بھی یہی کہتا ہوگا کہ
انسان ہی تو ہے نا. اب اپنے جیسے انسان کو یہ درجہ دینا کہ جو کہے سو میں مانوں. اللہ تو یہ کہتا ہے جو دے رسول اس کو لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ ہے اپنی ہوائے نفس کی پیروی، خواہشات نفسانی کی پیروی. یا پھر یہ کہ یہ بڑا کیسے ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر کیا ہے، جب ایک قابل عمل نمونہ سامنے آئے گا تو اب پابندیاں بڑھیں گی. بھائی مجھے یہ فالو کرنا ہے، میں ادھر جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا، اس پر ضربے پڑنا شروع ہوتی. تو کوئی ذرا ہلکے انداز میں اس گفتگو کو منظر عام پر لاتا ہے، کوئی بڑے بھاری انداز میں. نہیں جی ہم حدیث کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن دیکھیں نا حدیث میں مسئلے تو بہت سارے ہیں نا. یہ بڑا شوگر کوٹڈ انداز ہوتا ہے. اور کوئی دھڑلے سے کہتا ہے کہ قرآن تشریح کا محتاج ہے. اچھا اس سوال کا بھی ایک بڑا پیارا جواب لیجئے. ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب اللہ مغفرت فرمائے، وہ ساتھی جو عربی گرامر وغیرہ کی کتابوں سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں اور تنظیم اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہے، وہ ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب کراچی میں ہوتے تو ان سے واقف ہوں گے. ان سے سوال کسی نے کیا تو انہوں نے رہنمائی کے لیے ہمارے امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ حاقی سعید صاحب سے یہ سوال رکھا. اس کا کیا مناسب جواب ہو سکتا ہے؟ سوال کیا ہے جی، کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی تشریح کی جائے؟ تو بڑا پیارا جواب ہمارے امیر تنظیم اسلامی صاحب نے دیا کہ ہم محتاج ہیں کہ قرآن کی تشریح ہو. بہت پیارا جواب. ہم محتاج ہیں کہ قرآن کی تشریح ہو. اور پھر قرآن اور صاحب قرآن جڑے ہوئے آپس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اور وجہ کیا ہوتی ہے جو اس دور میں سر سید جیسے لوگوں پر بات گزری، پھر غلام محمد پرویز اینڈ کمپنی، سارا ایک پورا تسلسل ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں اس بر صغیر میں، خاص طور پر پاکستان میں. وہ ہے مرعوبیت کا معاملہ. انگریز کی ٹیکنالوجی، انگریز کی ترقی بہرحال ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا سائنٹیفک ریسرچ کا معاملہ، اور وہ کائنات کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. آج اس کے بارے میں ایک تھیوری آ گئی، کل دوسری تھیوری آ گئی، کل چوتھی تھیوری آ گئی. اور جناب اس کے نتیجے میں ایک غالب تہذیب سے اس قدر مرعوبیت کہ وہاں سے ذرا سا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، اور اچھا احادیث میں اس طرح لکھا ہوا ہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. اب یا تو اس کی کوئی توجیہ کرو یا اس کا انکار کرو. اب اس کی نتیجے میں وہ انٹلیکٹ استعمال ہوئی ہے، وہ ریزننگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ احادیث کا تو سرے سے انکار ہوا، اور احادیث کا بھی قرآن کی وہ توجیہات کر دی گئی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جواب انہوں نے دیا ایک پہلو کے حوالے سے. بھائی پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تکلف کاہے کو کرتے ہو؟ معجزات کا بھی انکار ہو رہا ہے. تم اللہ کو کیسا، کیا مجبور اللہ مانتے ہو معاذ اللہ؟ محدود قوت رکھنے والا اللہ مانتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو پھر اس اللہ ہی کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہو بھائی؟ سرے سے انکار کرو، جو کہنا کرتے رہو، جو کرنا ہے کرتے رہو، جو کہنا کہتے رہو. یہ ساری مرعوبیت کا معاملہ. ورنہ کیا تھا، 18ویں صدی کا سورج رکا ہوا تھا. ایک سائنٹسٹ کوپرنیکس تھا، اس نے کہا رکا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ہر شے موو کر رہی ہے. تو کیا ہم قرآن کا انکار کر دیتے؟ معاذ اللہ. پھر تو قرآن نہیں گیا، استغفر اللہ، حدیث کی کیا بات کرتے ہیں پھر؟ اور 20ویں صدی کے سورج جو گھومنا شروع کر دیا. 20ویں صدی کی سائنس آ کے کہنا نہیں وہ جو غلط کہہ رہا تھا اس کی غلطی تھی بھائی، یہ سورج گھوم رہا ہے بیچارہ، تو اب ہم نے بھی سورج کو گھمانا شروع کر دیا. ایسے تھوڑی چلے گا. ہمارا دین اس مسلمہ اصول پر کھڑا ہے کہ ہم تو غیب پر ایمان رکھے بیٹھے، ان سین کو مانے بیٹھے. یہ تو بیچارے بھی سین کو تھوڑا سا یا ان سین کو تھوڑا ڈسکور کرنے کی بحثیں کر رہے ہیں. ہم تو سب کچھ مانے بیٹھے. صرف اس بنیاد پر ہمارا ایمان کس بات پر کھڑا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جس کی خبر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. خیر یہ عقیدے کا معاملہ. ہاں ایمان کی ٹیکنیکل تعریف کیا کی علماء نے، علماء اصول نے اصولی طور پر ایمان کی تعریف یہ کہ پیغمبر نے جو خبر دی اس پر ایمان رکھنا. خیر یہ دوسرا نقطہ تھا کہ مرعوبیت آج کل کے اس دور میں پچھلے ایک صدی ڈیڑھ صدی کے اندر اس قدر بہرحال اس تہذیب نے غلبہ پایا ہے اور اس نے دنیا کو ایکسپلور کیا ہے. اس کی یہ چمک دمک دیکھ کر اس قدر مرعوبیت کا معاملہ کہ ڈیفینسو موڈ کے اندر آنا اور نبی علیہ السلام کی واضح احادیث کا سرے سے انکار کرنا. اب احادیث مبارکہ کیا میں تذکر کرو قرآن کی ایسی ایسی توجیحات کہ جو ان کے لیے قابل قبول ہو جائیں.
چاہے عقیدہ ہاتھ سے جائے چاہے ایمان ہاتھ سے چلا جائے. یہ دوسری ایک بنیادی وجہ مرعوبیت زدہ ذہن وہ پھر انکار سنت کے فتنے کی طرف جاتا ہے. تیسری وجہ ذرا کم ہے لیکن ہے، اور وہ آج ہمارے دور میں زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو سستی شہرت کا بھوت سوار ہوتا ہے اور وہ کوئی نقطے نکالنا چاہتے ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ فنکار بنا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ایک ایکٹر بنا ہوا ہے، خود ہی فیس بک کا پیج بنائے، خود بنائے گا، خود ہی اس کے اوپر اپلوڈ کرے گا، پوری پھر وہ پیڈ کانٹینٹ کے طور پر ساری دنیا کے اندر اس کو فلوٹ کرے گا، اور پھر دنیا کہے گی کیا نقطہ لے کر آیا. اور بھائی امت 14 صدیوں سے کوئی بانجھ تھوڑی بیٹھی ہوئی، امت 14 صدیوں سے دین کے مسلمات کے حوالے سے کوئی بانجھ تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو ان فتنوں کے حوالے سے کچھ پتہ نہ ہو. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت ابھی جو میں نے 2 جملے عرض کیے، یہ کوئی فتنہ امت کے لیے پہلی مرتبہ نہیں آیا. میں نے شروع میں بھی عرض کیا ماضی میں اٹھانے والے وہ تھے جن کو عربی بھی آتی تھی اور جو امت کے اسلاف کے کاموں پر نگاہ بھی رکھتے تھے. آج تو وہ ہیں کہ جسے 2-3 ترجمے پڑھ کر قرآن حکیم کے بارے میں اور پوری امت کے بارے میں، امت کے اسلاف کے بارے میں بحثیں کرنا شروع کر دیتے. تو کچھ لوگوں کو سستی شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چند احادیث لیں گے، اس کا کوئی کانٹیکسٹ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، اور نہ وہ بیان کرتے ہیں نہ اس کا تکلف کرتے کہ علماء امت نے کچھ اس کے بارے میں لکھا بھی ہو، بیان بھی کیا ہو، اور اس کے بعد جناب کوئی آج کی کوئی تھیوری اٹھائیں گے، کوئی فلسفی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے دیکھیے جی اس میں تو بڑی کوتاہی کا معاملہ ہے، اس میں تو بیس لیس باتیں موجود ہیں، اس کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ باقی اور وجوہات ہو سکتی ہے کہ 3 بنیادی وجوہات. ایک تو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے، اس انکار سنت کے فتنے کی بنیادی وجہ وہ ہوائے نفس کا معاملہ، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی، اور اس کو میں نے جوڑا کس سے؟ منافقین کے طرز عمل سے، جن پر رسول اللہ علیہ السلام کی شخصی اطاعت بہت زیادہ گراں اور بھاری تھی. دوسرا مرعوبیت کا معاملہ، اور تیسرا سستی شہرت حاصل کرنے کے دھندے، اور اس طرح کی باتیں کچھ لوگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. چند موٹے موٹے یا معروف اعتراضات جو چلتے رہے، ان کے مختصر جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر کچھ کتابیں بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات تو آ چکی، کیا قرآن محتاج ہے؟ نہیں، قرآن محتاج نہیں بلکہ ہم محتاج ہیں. اچھا جی، قرآن میں خود ہے تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان موجود ہے. یہ آیت کوٹ کر کے منکرین سنت کہتے دیکھو جی قرآن میں ہر شے کا بیان موجود ہے. اور بھائی ہر شے کا مطلب ہمیشہ کہ ہر شے ہوتی ہے؟ تو ذرا ایک آپ کو میں بڑا حساس انداز کا ایک جواب سنا رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے گا، مگر کبھی ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے اس طرح جوابات دینے پڑتے ہیں. وہ کہتے تھے ہر شے کا بیان اس میں موجود ہے. تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، لفظ کل پہ غور کیجئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ سمجھ آ گئی. اب قرآن میں یہ بھی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہے. اب جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ لیں. پچھلی آیت کیا تھی؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ نے اپنے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا. اگر یہ ظاہر جملہ اٹھاؤں قرآن حکیم کا، تو پھر کیا اللہ کو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ میرا میدان بھی نہیں ہے، یہ تو وہ مناظرے کے علم رکھنے والوں کا میدان ہے، مگر اس طرح کے فتنے اٹھانے والوں کو کبھی اس طرح جواب دینا پڑتا ہے. ذرا سوچو، پھر یہ نکالو گے تم؟ نہیں، یہ تو نہیں نکال سکتے، تو پھر یہ کیوں نکالتے ہو نتیجہ تم؟ بات واضح ہو رہی جی؟ ہاں. تو لفظ کل کا مطلب ہمیشہ کل نہیں ہوتا. ہاں، اہل علم یہ بتائیں گے اصولی بنیادی ہدایت تو اللہ نے قرآن میں دے دی. میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے جانا کدھر ہے، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، یہ اصولی ہدایات ہے. ہاں، اس کی وضاحتیں کہاں سے ملیں گی؟ جو قرآن لایا وہ صاحب قرآن تمہیں وضاحت بھی دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سادہ سی وضاحت. لیکن پچھلے جواب کا انداز آپ کو سمجھ آ گیا. وہ پھر اس طرح کے لوگوں کو کبھی یہ جواب دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہوا ہے، مراد جو نبی علیہ السلام کی سنت کو اتھارٹی مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، ان کے ذہنوں کو لوگ خراب نہ کریں. اسی طرح ایک بات آتی ہے، بھائی رسولوں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہے. تو بس رسول کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اس کے سوا تھوڑے کو ان کا کام ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات ہے، تم اپنے مطلب کا ایک حصہ نکالنا چاہتے ہو؟
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا ایک حصہ لیتے ہو دوسرے سے کو چھوڑ دیتے ہو، ایسا تھوڑا ہی ہے بھائی. پیغمبر یہ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ذمہ پہنچا دینا، پہنچا تو رہے، اب مانو نہ مانو یہ تمہارا اختیار ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، منوانا آپ کا کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اسی قرآن میں وہ آیات ہم پڑھ آئے ہیں ابھی کہ یتلو علیہم آیاتہ بھی کہا 4 مرتبہ، ساتھ ویعلمہم الکتاب بھی کہا 4 ہی مرتبہ. تو پورے قرآن کے پورے پیکج کو لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے من چاہے معاملات کے لیے، من چاہی باتوں کے لیے کچھ آیات کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے. ایک حدیث شریف پیش کی جاتی ہے، یہ بھی ذرا ایک ٹیکنیکل جواب ہے لیکن ہمارے علماء نے دیا. مسلم شریف کے حضور نے فرمایا کہ مت لکھا کرو. اس کو بڑے منکرین سنت کوٹ کرتے ہیں، بہت کوٹ کرتے ہیں، دیکھو جی حضور نے منع کیا منع کیا منع کیا. تو پہلا بڑا دلچسپ جواب یہ ہے کہ بھائی تم تو سنت اور حدیث کو مانتے ہی نہیں ہو، تم کوٹ کیوں کر رہے ہو اس کو؟ ایسے کھیلیں ان کے ساتھ بھائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی ایک کرسچن کو میں کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہوا، وہ کیا کہے گا؟ میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو یا تو میں اس کو بائبل سے لے کر آؤں گا یا پھر عقل سے لے کر آؤں گا. تو وہ منکرین سنت لگے مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے. بھائی مسلم شریف کیا ہوتی ہے؟ مسلم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی کتاب ہے. تم مانتے ہو حدیث کو؟ میں تو نہیں مانتا. سائڈ پہ رکھو اس کو. بات سمجھ آ رہی؟ ورنہ بخاری کی ہزاروں، مسلم کی ہزاروں لے کر آئے گا تو کیا 13,000 مرتبہ آپ جواب دیں گے اس کو کیا؟ تو پہلے تو لے کر آؤ حدیث کی اتھارٹی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، پھر کلام کریں گے. اب بہرحال اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں بالکل جواب ہے اس کا. جواب یہ ہے کہ بائبل میں کیا ہوا، آج بائبل اپنی اصل شکل میں تو نہیں ہے نا. اب جس کو آج وہ بائبل کہتے ہیں اس میں اللہ کا کلام بھی ہے ان کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بھی ان کے مطابق، اور ان کے ڈسائبلز کا کلام بھی ان کے مطابق، اور بات کی ہسٹری بھی ان کے مطابق. یہ چاروں باتیں گڑبڑ ہیں. اللہ کا کلام، پیغمبر کا کلام، ان کے ساتھیوں کا کلام اور ہسٹری کی باتیں. ہمارے کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ ہے، یہ احادیث رسول ہے، یہ اقوال صحابہ ہے، یہ اقوال محدثین ہے، یہ تاریخ ہے. ہاں نیچے کہیں کچھ مکس اپ ہوتا ہے تو پھر محدثین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ نہ یہ جملہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو معروف ایسے ہو گیا لیکن یہ ایسا نہیں ہے. ایک ہٹ کر ایک بات ہے، ہم سب نے سن رکھا ہے بچپن سے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کیا سن رکھا ہے ہم نے؟ حدیث ہے نا؟ نہیں ہے حدیث. ہاں پریشان نہ ہوئیے گا، یہ محدثین نے صاف بتا دیا ہمیں کہ بھائی یہ بڑا پیارا قول ہے لیکن یہ قول رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. بھائی ضرور جاؤ، چین بھی جاؤ، اس زمانے میں کوئی گیا ہوگا تو گیا، بحث نہیں کر رہے، لیکن یہ رسول کا قول اچھا ہوگا علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ اتنا بھی سفر کرنا پڑے تو کر لینا، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ قول رسول کے طور پر بیان نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہو رہی؟ بائبل میں وہ چاروں باتوں 5 باتیں شامل ہو گئیں، ہمارے ایسا نہیں ہے. تو اولاً حضور علیہ السلام نے صحابہ کو روکا ہے تاکہ وہ مزاج قرآن اور مزاج کتاب الہی سے آشنا ہو، اور پھر حضور علیہ السلام کا وہ قول بیان نہیں کرتے. جب ابو ہریرہ کو کہا گیا کہ تم ہر چیز جمع کر لیتے ہو، ہر چیز حفظ کر لیتے ہو، فلاں تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اب یہ حدیث پیش نہیں کریں گے منکرین سنت، مگر ہم دونوں پیش کریں گے. یعنی ہم سے مراد جو سنت و حدیث کو دین میں اتھارٹی مانتے وہ اس لیے پیش کریں گے کہ تاکہ وہ جو قرآن بائبل کے ساتھ معاملہ ہوا وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ معاملہ نہ ہو. کتاب الہی علیحدہ اور ارشادات نبوی علیحدہ، ارشادات اقوال صحابہ علیحدہ، اور تاریخ کا بیان بالکل علیحدہ امت کو منتقل ہوا ہے. ایک بحث آتی ہے، بڑا مشہور مسئلہ ہے جی، حدیثیں تو 250-300 برس بعد لکھی گئیں. یہ غلط فہمی کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو محدثین کا دور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کا، ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 صدی ہجری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک ہے ان کا احادیث کا مجموعے کی شکل میں کمپائل ہونا، اور ایک ہے احادیث کا لکھا جانا. بھائی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ہم یہ بھی تو واقف ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن ایک کتابی شکل میں جمع ہوا. کس کے دور میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں جمع ہوا. وہ جو آپ فرما رہے حضرت عثمان کا دور، وہ ایک رسم الخط کی بات تھی، اگریڈ اپون مینیوسکرپٹ. علم ہے نا؟ تو بھائی قرآن بھی کتابی شکل میں کب جمع ہوا؟ کیا دور رسول میں ہوا؟ ایک کتابی شکل میں نہیں،
بعد میں ہوا، لیکن کیا دور رسول میں قرآن لکھا گیا؟ بالکل لکھا گیا. کم از کم 43 صحابہ کے نام تو ریکارڈ پر کم از کم موجود ہیں جو کاتبین وحی. اکثر نے تو حفظ کر رکھا ہے، شاید ہی کوئی صحابہ ہوں کہ جن کو یاد نہ ہو، لیکن لکھا رسول کے دور میں بھی گیا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ کتابی شکل میں جمع کب ہوا؟ آپ کے بعد. اسی طرح حضور کے دور میں احادیث لکھی گئی ہیں، اور یہ بھی عرض کرتا ہوں 4 ذرائع سے قرآن امت تک پہنچا ہے. دلچسپ بات ہے، 4 ذرائع سے حدیث رسول بھی پہنچی ہے. دلچسپ بات ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس لکھا ہوا موجود. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ تو معروف ہے کہ 5000 سے زیادہ احادیث انہوں نے امت کو منتقل کی. یہ بھی گمان غالب ہے کہ انہوں نے خود تحریر کیا یا اپنے شاگرد سے تحریر بھی کروایا پورا مجموعہ. تو یہ بات بڑی غلط ہے کہ یہ جو احادیث مبارکہ لکھی گئی یہ 250 برس کے بعد تھی. کہ نہ جیسے قرآن دور نبوی میں 4 ذرائع، حفظ کے ذریعے محفوظ ہوا، کتابت کے ذریعے محفوظ ہوا، تدریس سکھانے کے ذریعے محفوظ ہوا، اور عمل کے ذریعے محفوظ ہوا. عمل کے ذریعے بعمل خود اللہ کے رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن. اما عائشہ کیا فرماتی؟ کانا خلقہ القرآن. تو حفظ، کتابت، تدریس، عمل، یہ 4 ذرائع امت کو قرآن منتقل ہونے کے. ٹاپ آف دا لسٹ یقیناً حفظ اور کتابت ہے، اور یہی 4 ذرائع امت تک احادیث پہنچنے کے: حفظ، کتابت، تدریس اور عمل. ایمانداری سے بتائیے، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کچھ ہی لوگوں نے خود سے وہ احادیث پڑھی ہوں جن میں عقیقے کی تفصیلات موجود ہیں، جن میں قربانی کے جانوروں کی تفصیلات موجود ہیں، جن میں عیدین کی نمازوں کے طریقے کی تفصیلات موجود ہیں. بہت کم لوگوں نے پڑھی ہوں گی، لیکن ہم سب کو معلوم ہے نا کہ جب ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے 7ویں دن کیا کرنا ہے جی؟ جب قربانی کا عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو ہم نے قربانی کرنی ہے نا. موٹی موٹی باتیں سب کو معلوم ہوتی ہے نا، ورنہ وہیں سے امام صاحب کو فون کرتے ہیں، مفتی صاحب کو، بھائی اس کے دام میں مسئلہ ہے، خریدو کہ نہ خریدو، بتا دیں اتنا ہے تو خریدو، اتنا ہے تو نہ خریدو. ہم میں سے اکثر نے پڑھا نہیں ہے، مگر یہ نسل بعد نسل یہ سارا عمل ہوتا ہوا امت کو منتقل ہوا ہے. بہرحال یہ تو تفصیل طلب بات ہے. تو 4 ذرائع قرآن کے پہنچنے کے ہیں، اور وہی 4 ذرائع حدیث کے پہنچنے کے. ہاں ایک فرق رہے گا، وہ بھی دیانتداری سے بتا دینا چاہیے. ہم جو آج قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا پورا عقیدہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بئی نہیں، وہ ہیں جو اللہ نے جبریل نے محمد کریم علیہ السلام کو عطا کی اور وہ ہم تک پہنچے. اس کو کہتے قرآن باللفظ بھی محفوظ، معنی تو پہنچے ہم تک، الفاظ بھی وہی ہیں. احادیث ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ باللفظ ہم تک پہنچی ہوں، الفاظ بھی وہی ہوں، معنی تو پہنچ گئے ہم تک اور باللفظ بھی پہنچی ہے. اذان کے کلمات، نماز کے اذکار وغیرہ، یہ تو باللفظ ہم تک پہنچا ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ احادیث شریفہ الفاظ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی وہی ہو جو رسول اللہ علیہ السلام کو. بالمعنی تو حدیث تمام پہنچی ہم تک، باللفظ بہت سی پہنچی، لیکن بہت سی ایسی جو باللفظ ہم تک نہیں پہنچی کہ الفاظ ضروری کہ ایگزیکٹلی وہی ہو جو رسول اللہ علیہ السلام کی. یہ فرق تو ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر احادیث کے اندر وہ تفصیل آتی ہے نا کہ یہ صحیح درجے کی ہے، یہ حسن درجے کی ہے، یہ ضعیف درجے کی، اور یہ موضوع درجے کی. تو یہ فرق رہے گا کہ قرآن بالمعنی باللفظ ہم تک پہنچا ہے، حدیث بالمعنی تو پہنچی ہے، کئی مرتبہ باللفظ بھی وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو رسول اللہ کے الفاظ، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ باللفظ ہم تک وہ نہ پہنچی ہو لیکن حضور علیہ السلام کے معنی کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہو. وقت تھوڑا سا رہ گیا، میں 2-3 دلچسپ باتیں آپ کے سامنے اور رکھوں. یہ کہتے ہیں جی حدیث تو فیبریکیٹڈ بھی ہوتی ہیں، جس کو خود محدثین نے ایک تقسیم کر کے بالکل علیحدہ کر دیا، جس کو ہم لوگ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موضوع حدیث، گھڑی ہوئی. تو کہا بھی دیکھو حدیثوں میں تو یہ بھی معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ دین میں سنت اور حدیث اتھارٹی ہے. کیا مطلب؟ مجھے بتائیے کہ آپ کے ہمارے شہروں میں جعلی نوٹ اگر چلے گا تو کون سا چلے گا؟ 5000 کا چلے گا، 1000 کا چلے گا، 500 کا چلے گا، 100 کا چلے گا، 50 کا چلے گا، 20 کا چلے گا، 10 کا چلے گا. 10,000 کا چلے گا؟ کیوں؟ آئی سمجھ میں؟ تو جعلی اسی کا چلے گا جس کا اصل. ہاں، تو یہ جعلی حدیثیں گھڑی گئیں. اب اس کو حدیث کہنا بھی معاذ اللہ مناسب نہیں ہے. جعلی روایات پیش کی گئیں، غلط روایات پیش کی گئیں،
امت میں فتنے برپا کرنے کے لیے، امت کی جو ایک صحیح فکر چلتی رہے اس میں بگاڑ ڈالنے کے لیے یا معاملات کو بگاڑنے کے لیے یہ کیا اسی لیے گیا کہ امت میں صحیح احادیث، مستند احادیث چلتی آئی ہیں 14 صدیوں سے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جعلی نوٹ کون سا چلے گا بھائی؟ 5,000، وہ جو ہمارے اوریجنل موجود ہے، 10,000 کا نہیں چلے گا، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ تو احادیث بھی اس لیے معاذ اللہ کچھ لوگوں نے غلط قسم کی روایات گھڑی تاکہ امت میں بگاڑ اور فتنہ فساد برپا کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بگاڑ پیدا کرنے والوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس امت میں قرآن کے ساتھ حدیث و سنت رسول کو بھی حجت مانا جاتا۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ اب پتہ نہیں منکرین سنت کو سمجھ کیوں نہیں آتی، واللہ عالم۔ اچھا ایک اور نقطہ، ہر بندہ جعلی نوٹ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں نا، لیکن جو اس کا جو کیشیئر روزانہ لاکھوں کا کیش کاؤنٹ کر رہا ہے، بینکر ہے، کیش میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو فٹافٹ نکال لے گا نا اس کو۔ اب تو خیر مشینز بھی بنا لی گئی۔ اسی طرح یہ مجھ جیسے کا کام نہیں ہے کہ میرے سامنے روایات آئے میں کہوں جی یہ پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ایکسپرٹ کا کام ہے، اور وہ محدثین یہ کام کر کے دیں گے، اور امت کے محدثین نے کام کر کے دکھایا۔ ایک فن ہے اسماء الرجال جسے کہتے ہیں، کیا؟ اسماء الرجال کا مطلب ہے کہ وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے احادیث کی روایات کو امت کو منتقل کیا، ان کی ذاتی حالات کو کھنگالنا، اور یہ غیر مسلموں نے تسلیم کیا ہے۔ اسپنگر ایک بڑا ہسٹورین گزرا جرمنی کے اندر، اس سے کہا یہ علم پوری تاریخ میں مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس نہیں، کہ جس کے تحت کم از کم اس سے زیادہ کہہ دیا 5 لاکھ افراد، کتنے؟ اب ان کے ڈیٹا بیس تیار ہو رہے ہیں، الحمدللہ بڑا کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی معلوم کیے جا سکتے، اور سچی بات ہے کہ اس میں لوگوں نے اپنے والد کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک محدث، نام نہیں لیتا، ان سے پوچھا گیا تمہارے ابا ان کا حافظہ کیسا ہے؟ کہا ابا سر آنکھوں پر، ابا کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے بیان کردہ روایت کو قبول نہ کرنا۔ ایک نے کہا یہ میرے ابا سر آنکھوں پر مگر جھوٹ بول جاتے ہیں، ان کی بات قبول نہ کرنا۔ ایک محدث گزر رہے تھے، کوئی مسئلہ ہوا، ان کی شاید بینائی یادداشت وغیرہ کا، جب ایسا احساس ہوا کہ بات سنو، اب مجھ سے گزشتہ اتنے عرصے کی احادیث کو روایت نہ کرنا، میرا حافظ اب جواب دے گیا ہے۔ یہ عجیب لگ رہا ہے نا آپ کو؟ ذرا اسماء الرجال کو جا کے کو پڑھے تو صحیح۔ غیروں نے تسلیم کیا کہ یہ علم مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، جس سے 5 لاکھ افراد کے حالات انہوں نے کھنگالے، تب جا کے گریڈیشن ہوتی ہے۔ یہ صفات پوری ہوں گی تو صحیح درجے کی حدیث سے، حافظہ ذرا کمزور ہو جائے گا تو یہ حسن درجے میں آئے گی، اور دیگر کمزوری آئیں گی تو وہ ضعیف درجے کے اندر آئے گی۔ پھر علماء نے اس کے اصول طے کیے، کون سے مسائل احکامات وغیرہ ہیں وہ صحیح حسن درجے کی احادیث سے لیے جائیں گے، ضعیف سے نہیں لیے جائیں گے۔ وہ تفصیلات معلوم کرنے کے لیے، فضائل معلوم کرنے کے لیے، اذکار وغیرہ کے بیان میں محدثین نے اصول قائم کیے، وہ پڑھے جا سکتے ہیں، پڑھنے چاہیے، تب جا کے وہ گریڈیشن ہوئی ہے۔ مطلب یہ امت ایسی کو بانجھ تھوڑی چلی آ رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا جواب میں نے دینا چاہا تھا کہ یہ 250 برس کے بعد لکھی گئی غلط بات ہے، اور کہتے ہیں کہ خود جو سنت کو اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ خود موضوع ایک کیٹیگری بیان کرتے ہیں، بالکل صحیح بیان کرتے ہیں بھائی، یہ صدیوں سے امت کے محدثین نے بیان کی ہیں، اور اسی لیے کہ جعلی تبھی مارکیٹ میں آتی جب اوریجنل مارکیٹ میں موجود ہو۔ یہ نقطہ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہا ہے۔ آخر میں چند کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا یہاں پر۔ ایک کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، حجیت حدیث، بہت سادہ انداز میں، بہت پیارا کلام اس کے اندر ہے۔ یہ دلائل بھی آپ کو قرآن و حدیث کے مل جائیں گے، کچھ اعتراضات کے جوابات بھی مل جائیں گے، یہ صحیح حسن موضوع ضعیف، اس کی تفصیلات ضعیف اور پھر موضوع، اس کی تفصیلات آپ کو اس میں انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی، اور کچھ اصولی باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک بہت قیمتی کتاب ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، سنت کی آئینی حیثیت۔ وہ تو عدالتی کارروائیوں میں باتیں چلی گئی تھی، اس کے جوابات بڑے عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس عہد کے ذہن کے مطابق دیے، تو وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ ایک سادہ کتاب ہے، دارالسلام پبلیکیشن سے چھپتی ہے، حجیت حدیث اس کا عنوان ہے، وہ بہت سادہ انداز میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی مفید رہے گی۔ زیادہ تفصیل سے کسی کو پڑھنا ہو تو آئینہ پرویزیت ایک کتاب ہے عبدالرحمن گیلانی صاحب کی، 1100 صفحات ہے، ذرا موٹی ہے، اور ایک وقت میں کراچی میں تو بک شاپ سے وہ اٹھوا لی گئی تھی منکرین سنت کی طرف سے، پھر دوبارہ پرنٹ کی گئی۔
وہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کی ہے، آئینہ پرویزیت اس کتاب کا نام ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مفید رہے گی۔ ایک کتاب وہ شاید مل سکے، ہمارے جو ساتھی عربی گرامر پڑھتے رہے، آسان عربی گرامر لطف الرحمان خان صاحب کی، اگر کچھ ساتھی واقف ہوں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کا ایک ادارہ تھا البلاغ فاؤنڈیشن لاہور میں، چھوٹا سا ادارہ، خط و کتابت کورسز وہ کراتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ حدیث کا جائزہ، حدیث کا جائزہ شاید ہی مل پائے، اگر وہ بھی مل جاتی تو بہت ہی سادہ انداز میں ان مباحث کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی یقیناً کچھ سوالات تو ہوں گے، لیکن آج ہم نے کوشش یہ کی ہے، سوالات کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی نماز والی بات رہے گی، جزاک اللہ جی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ بس ذہنوں میں بات بیٹھ جائے، یہ کچھ کتاب چاہیے، ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے، انشاءاللہ نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے ریکارڈنگ کے تھرو، اور اس کو ذہن میں شامل کیجیے، اور جب کبھی یہ بات آئے نا، قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ، پوچھو بھائی سنت کو دلیل مانتے ہو کہ نہیں مانتے، قرآن میں کہاں لکھا ہو، یہ بھی ایک جملہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن کافی نہیں کیا ہمارے لیے، یہ ہمارے ذہن اس کے حوالے سے بالکل تیار ہو جائے۔ اچھا جی، نماز کا مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے امت کے جتنے مکاتب فکر ہیں، بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، یہ تو احناف کے تحت آ جائیں گے نا، پھر اہل الحدیث کو شامل کر لیں، پھر چاروں جو معروف ہیں، احناف ہیں، شوافع ہیں، حنابلہ ہیں اور مالکیہ ہیں، اہل تشیع کو بھی شامل کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں سب لوگ؟ کتنی فرض نمازیں ہیں ان کے ہاں؟ کسی کے 6 یا 7 فرض ہیں؟ اچھا جی، ظہر کی نماز لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، میں ظہرین مغربین پر بحث نہیں کروں گا ابھی، مانتے وہ بھی 5 ہی ہیں، ظہر کی نماز لے لیں، پوری امت میں سے، پوری دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں میں سے، ہر جگہ سے 250-300 ممالک سے سارے مسلمان آ جائیں اور شریم صاحب یا سدیس صاحب کے پیچھے نماز کو کھڑے ہوں، وہ کتنے فرض پڑھائیں گے ظہر کے؟ پیچھے پڑھنے والا کوئی 5 کا قائل ہوگا؟ اچھا، بڑا جزاک اللہ، بڑا اچھا نقطہ آپ نے یاد دلا دی، اس سے 2 باتیں اور کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، یہ 1-2 باتیں۔ اچھا جی، ہر نماز میں کتنے قیام ہوں گے؟ ہر رکعت میں کتنے قیام ہوں گے؟ کوئی ایک ہے پوری امت میں جو کہے کہ میں 2 قیام کروں گا؟ ہر رکعت میں رکوع کتنے ہوں گے؟ کوئی ہے جو کہے کہ میں 2 رکوع کروں گا؟ ہر رکعت میں سجدے کتنے ہوں گے؟ کوئی ہے جو کہے کہ میں 3 کروں گا؟ کوئی ہے جو کہے کہ پہلے میں رکوع کروں گا، پھر سجدے کروں گا، پھر قیام کروں گا؟ کیا شریم صاحب، سدیس صاحب، ان کے پیچھے یہ 300 ممالک سے مسلمان آ کر کھڑے ہو جائیں، کسی کو تکلیف ہوگی نماز میں؟ تو بتائیے سنت نے جوڑا ہے کہ توڑا ہے؟ اور نہیں، وہ ہاتھ اوپر باندھتا ہے جی، وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کر ادا کرتا ہے، وہ 3 دفعہ رفع الیدین کرتا ہے، وہ 6 دفعہ کرتا ہے، وہ 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کرتا ہے، اعلی تشیع کرتے ہیں نا 2 سجدوں کے بیچ میں بھی جی، امام مالک کے بھی تو ہاتھ چھوڑ کے ہے نا۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم سب کا بیسک اسٹرکچر تو سیم ہے بھائیوں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، ایسے ہی ہے نا، 2 ناک، 2 ناک ہے نہیں، 1 ناک ہے، بس جاگ رہے ماشاءاللہ، صحیح ہے، 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، کسی 2 کی شکلیں بھی ملتی، کوئی ٹینشن ہے اس سے؟ تو کیا پریشانی ہے ہم کو؟ اگر سنت کی تفصیل کو ہٹا دیں، مجھے بتائیں کہ 4 افراد بھی نماز پڑھ سکیں گے کہ امام کے پیچھے؟ یہ سنت جوڑتی ہے مجھے آپ کو۔ مشرق مغرب شمال جنوب میں جب بھی بچہ پیدا ہوگا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کان میں اذان دینے والی حدیث پڑھی کبھی خود سے ہم نے؟ چند لوگوں نے پڑھی ہوگی، سب کو پتا ہے یہ سنت تو متحد کرنے والی بات ہے، اور یہ الزام دینا کہ سنت اور حدیث سے تقسیم کر دیا دین کو، استغفر اللہ۔ باقی علمی مباحث رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی سنت نے بتا دیا ہے، وہ تفصیل کا موقع نہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین والی بات۔ بس یہ وقت یہاں مکمل ہو گیا، کیونکہ باہر وہ اسکولز ہیں یہاں پر، اور پارکنگ کے کافی مسائل ہوتے ہیں، اس سے ہمیں لا محالہ اب گفتگو مکمل کرنی ہوگی۔ 1-2 اعلانات ہیں، پھر دعا کر کے محفل مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔